حضرت ابو صالح علیہ رحمہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے عظیم والد گرامی ہیں۔ آپ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے، کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو پکڑ کر کھا لیا۔ جب کھا لیا تو دل میں خیال پیدا ہوا، معلوم نہیں سیب کا مالک کون ہے، میں نے بلا اجازت سیب کھا کر امانت میں خیانت کی ہے۔ حالانکہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہے، مقرب ہے، تقوی کا پیکر ہے، غوث پاک رضی اللہ عنہ جو تمام ولیوں کے سردار ہے، ان کے ابا جی ہے، لیکن پھر بھی خوف خدا کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے کہ سیب پکڑ کر کھا لیا۔ دل میں خیال آیا معلوم نہیں سیب کا مالک کون ہے، میں نے بلا اجازت سیب کھا کر امانت میں خیانت کی ہے۔ خیال آتا ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب کھڑے ہوئے تو جس طرف سے سیب آ رہا تھا اب اس راستے پر چل رہے۔ سیب ایسے آ رہا تھا تو آپ کے والد گرامی سیدنا ابو صالح رحمہ اس طرف چل پڑے۔ جب کچھ سفر طے کیا تو ایک باغ دکھائی دیا جس میں سیبوں کا ایک درخت تھا، جس سے پکے ہوئے سیب جو ہیں وہ دریا میں گر رہے تھے۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالک جو ہیں وہ سیدنا عبداللہ سومی الرحمہ ہے۔ سیدنا عبداللہ سومی الرحمہ یہ بھی اللہ کے بڑے مقرب تھے، بڑے ولی، بڑے تقوی کے پیکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں یہ شامل تھے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا پہلے تمہیں کیا کرنا ہوگا، 12 سال باغ کی خدمت کرو، پھر میں تمہیں سیب معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سیب معاف کروں گا، آپ کے دل میں طلب پیدا ہوئی اتنا تقوی کا پیکر ہے اس کے اپنے سائے میں لے لوں۔ فرمایا 12 سال باغ کی خدمت کرو، پھر سوچوں گا کہ سیب معاف کرنا ہے کہ نہیں معاف کرنا۔ 12 سال حضرت ابو صالح علیہ الرحمہ نے 12 سال اس باغ کی خدمت کی۔